السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے شروع کرنا ہے ایم اے انگلش پارٹ 1 کی کلاسیکل پوئٹری، جو کہ پیپر 1 ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 آتھر جو کہ کرنے ضروری ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ اس میں ایک ریفرنس والا کویسچن آتا ہے جس میں وہ پیرا دیتا ہے آپ کو یا کچھ لائنز دیتا ہے جس کو آپ نے بوجھ کر اس کا ریفرنس اور کانٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن لکھنی ہوتی ہے۔ اس میں سب سے ضروری جوفری چاسر اور الیگزینڈر پوپ ہیں جو کہ آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کوئی سا ایک کر سکتے ہیں، ملٹن بک 1 کر سکتے ہیں پیراڈائز لاسٹ کا، اور اس کے ساتھ اس کی بک 9 بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہنری ہاورڈ، تھامس ویٹ، ان دونوں کو کرنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ جون ڈن ہے۔ یہ آپ کی اپنی ویسے مرضی ہوتی ہے کہ آپ ان سب میں سے کوئی سے 3 اچھی طرح کر لیں۔ اب اس میں سب سے آسان ترین طریقہ آپ کو یہی ہے کہ چاسر اور پوپ کے ساتھ آپ ہنری ہاورڈ اور تھامس ویٹ کر لیں، کیونکہ اگر آپ ملٹن پہ جائیں گے تو پھر اس کی وہ دونوں بکس آپ کو کرنی پڑے گی، جو کہ بک 1 اور بک 9 آپ کے کورس میں موجود ہے۔ تو آپ کے لیے سب سے آسان ترین طریقہ تو یہی ہے کہ چاسر، پوپ اور ہنری ہاورڈ اور تھامس ویٹ کر لیں، یا جون ڈن آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کورس میں ڈیوائن پوئمز موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم کلاسیکل پوئٹری کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے چاسر آتا ہے، جس کو ہم فادر آف انگلش لٹریچر بھی کہتے ہیں، اور یہ مڈل ایجز کا سب سے بڑا پوئٹ اور رائٹر تھا۔ اس کی پیدائش 1343 میں ہوئی تھی اور یہ 1400 میں یہ فوت ہوا تھا۔ اب اس کو فادر آف انگلش لٹریچر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انگلش میں شاعری کرنا جو ہے یہ جوفری چاسر نے شروع کی تھی۔ ایم اے انگلش کے کورس میں اس کی دا پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیلز شامل کی گئی ہے۔ یہ صرف پرولوگ ہے، اس کا تعارف ہے، باقی آپ کے کورس میں اس کی پوری ٹیل موجود نہیں ہے۔ تو اب ہم جو پرولوگ ہے، کینٹربری ٹیل پرولوگ ہے، اس کی ہم کچھ تعارف بیان کرتے ہیں کہ یہ اس نے کیوں لکھا اور کیا وجہ بنی۔ اتفاقیہ طور پہ جو شاعر تھا چاسر، یہ حج پہ جا رہا تھا۔ یہ انگریز لوگ جو اس وقت بہار کا موسم جب بھی شروع ہوتا تو یہ خانقاہوں کی طرف جاتے، جو آپ نے اکثر کچھ خانقاہوں کے نام سنے بھی ہوں گے، سینٹ بیکٹ وغیرہ۔ تو یہ جو انگریز لوگ تھے یہ اپنی طرف سے حج پہ جایا کرتے تھے کہ ان کی بیماریوں کے لیے اپنی منتیں جو انہوں نے مانی ہوتی تھیں۔ تو اس وجہ سے اتفاقی طور پر ایسا ہوا کہ یہ جو شاعر تھا جوفری چاسر، یہ جا رہا تھا پلگریمیج پہ جا رہا تھا، تو وہاں پر بائی چانس 30 لوگوں کا جو ہے نا وہ ایک گروپ بن گیا جو پلگریمیج کے لیے جو قبور ان کے خانقاہوں پر جا رہے تھے۔ ان میں اب ٹیلز کا جو پرولوگ، ہر ٹیل کا پرولوگ جو ہے نا وہ آپ کے کورس میں شامل ہے۔ یہ تقریباً 800 لائنز بنتی ہیں۔ لسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں کون سی ٹیل کا پرولوگ ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے دا نائٹس پرولوگ اینڈ ٹیل، پھر آتا ہے دا ملرز پرولوگ اینڈ ٹیل، دا ریوز پرولوگ، دا ککس پرولوگ، دا مین آف لاز پرولوگ، دا وائف آف باتھس پرولوگ، دا فرائرز پرولوگ، دا سمنرز پرولوگ، دا کلرکس پرولوگ، دا مرچنٹس پرولوگ، دا اسکوائرز پرولوگ، دا فرینکلنز پرولوگ، دا فزیشینز پرولوگ، دا پارڈنرز پرولوگ، دا شپ مینز پرولوگ، دا پرائرس پرولوگ، چاسرز ٹیل آف سر ٹاپس، یہ جو ہے آپ کے اس کورس میں نہیں ہوگی۔ دا ٹیل آف میلیبی، یہ بھی موسٹ پروبیبلی نہیں ہے۔
the monk's prologue, the nun's priest's prologue, the second nun's prologue, the canon's yeoman's prologue, the municipal's prologue, the parson's prologue. अब यहाँ पर जो है ना उसने हर एक की जो कहानी है ना वो डिफरेंट जो है ना अलग से बयान किया। हालांकि सफ़र इन सब ने इकट्ठा किया था। इस प्रोलॉग में उसने सबकी वज़ाक़त, शक्ल सूरत और उनका हुलिया, उनका रहन सहन, सब कुछ जो है ना वो चासर ने इसमें बताया हुआ है। तो हम इसका देर किए बगैर हम इसका टेक्स्ट शुरू करते हैं पढ़ना, और इंशाल्लाह आपको इसको सुनने में मज़ा आएगा। अच्छा, तो हम अभी इसको शुरू करते हैं। Here beginneth the book of the tales of Canterbury। अब ये जो है उसने मिडल इंग्लिश में लिखा हुआ है। आज की मॉडर्न इंग्लिश और मिडल इंग्लिश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप बुक अपनी आप ओपन करें और उसमें देखें कि आपका कहाँ कहाँ पर जो है ना आपको बहुत अजीब सा लगेगा कि ये किस तरह की इंग्लिश जो है ना इसने चासर ने लिखी हुई है। अगर आपके पास NKM की बुक है तो उसमें मॉडर्न इंग्लिश में भी इसका टेक्स्ट दिया होगा, लेकिन आपको ओरिजिनल टेक्स्ट ही याद रखना होगा क्योंकि आपको इसकी पेपर के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो लाइन नंबर 1 से शुरू करते हैं। When that April with his shower suit। यहाँ पर SOOTE सूट, यहाँ ये सूट नहीं पढ़ना, इसको स्वीट पढ़ना है। The drought of March hath pierced to the root। अब यहाँ पर टोटली डिफरेंट स्पेलिंग जो है ना यहाँ पर वो लिखे हुए हैं। अभी इन पहली 2 लाइनों का मतलब क्या बनता है कि जब बाहर का मौसम आता है, वहाँ पर इंग्लैंड में मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल से ही बाहर का मौसम शुरू होता है, जब उनके काफ़ी अरसे से बारिश ही नहीं हुई होती। जिस तरह से हम भी यहाँ पर खुश्क गर्मी पड़ रही होती है या खुश्क सर्दी पड़ रही होती है, तो यही सीन उनके उधर होता है। जनवरी, मार्च और अप्रैल में फिर उनके बारिश होती है। और उसी वजह से ये कह रहा है कि जब अप्रैल के जो स्वीट शावर्स होते हैं वो मार्च की खुश्की को छेद देते हैं। जब वो किसी पौधे की जड़ों तक पहुंचता है पानी, तो वो क्या होता है कि वो उसकी खुश्की ख़त्म कर देता है। एंड बाथ एवरी वेन इन सच लिक्वर। और हर वेन जो है, जो होती हैं हमारे अंदर भी ये नाड़ें जिनको बोलते हैं, एंड बाथ एवरी वेन इन सच लिक्वर। और इस तरह से हर वेन को धो देती हैं ऐसे लिक्वर से। लिक्वर बोलते हैं लिक्विड को, जिसे पानी को। ऑफ विच वर्चू एनजेंडर्ड द फ्लावर। जिस वर्चू VERTU वर्चू, इसका मतलब है जिसके ज़रिए, जिसकी ताकत से। एनजेंडर्ड इज़ द फ्लावर, जिसके नतीजे में फूल जो है वो आता है। दोबारा से ये 4 लाइनें पढ़ते हैं। When that April with his shower sweet, the drought of March hath pierced to the root, and baths every vein in sweet liquor, of which virtue engendered is a flower। फ्लावर के यहाँ पर आप स्पेलिंग गौर कर लीजिए। आपने वही लिखने हैं जब आपने पेपर में आंसर देना, तो फ्लावर के आपने वही स्पेलिंग लिखने हैं जो आजकल चलते हैं। वो कहता है कि जब अप्रैल के स्वीट शावर्स मार्च की खुश्की को ख़त्म कर देते हैं और उसके जो पानी के कतरे हैं वो पौधों की जड़ों तक पहुंच जाते हैं, तो वो उसको ऐसी ताकत देते हैं। ये जो लिक्विड है उसको ऐसी ताकत देता है कि उसकी ताकत से उसके ऊपर फूल आ जाता है। When Zephyrus eke with his sweet breath। और जो वेस्ट वाइन है, ज़ाइफरस होती है वेस्ट वाइन, his sweet breath, जब मगरबी हवाएं चलती हैं। इंस्पायर्ड हैथ इन एवरी हॉट एंड हीथ। और हर जगह हर झाड़ी में जो है ना इसमें वो अपना असर डालती है। टेंडर क्रॉप्स एंड द यंग सन। और टेंडर क्रॉप्स होती हैं
آپ اس کو اس طرح سے کہہ لیجئے کہ جو کمپلیں نکلتی ہیں پودوں کے اوپر ان کو کراپس، اور نرم نرم کمپلیں جو ہوتی ہیں، سن SONNE سن یہ سورج والا سن ہے یہاں پر. ہیتھ ان دا ریم ہوتا ہے یہاں پر. ریم ویسے تو پہاڑی بکرے کو کہتے ہیں، لیکن زیوڈک سائنس میں ریم جو ہے ہوتا ہے وہ اپریل اور مارچ کا جو مہینہ ہوتا ہے اسے ریم بولتے ہیں. ہز ہالو HALVE ہال کا مطلب ہاف کورس وائرن. جب سورج اپنا آدھا جو ہے وہ راستہ مکمل کر لیتا ہے، کب کر لیتا ہے؟ اپریل اور مارچ میں. اینڈ اسمال فاولس، یہاں پر اسمیل لکھا ہوا اسمال SMALE اسمال چھوٹے. فاولس میکن میلوڈی، فاولز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پرندے. میکن یہاں پر MEKEN میکن. اب تو میک کی جو ہے نا یہ اس نے اپنی طرف سے تھرڈ فارم یوز کی ہوئی ہے. میلوڈی یعنی کہ میٹھے میٹھے گیت گا رہے ہوتے ہیں. دیٹ سلیپن SLEPEN سلیپن یہاں پر سونے SLEEP والا سلیپ والا یہاں پر استعمال ہوا ہے. آل دا نائٹ، آل ALL آل دا نائٹ NYGHT یہ نائٹ اب تو آئی یوز ہوتا ہے اس میں NIGHT نائٹ ود اوپن یہ YE یہاں یہ اس کا مطلب ہے آئی. YE کا مطلب یہاں کیا ہے؟ آئی. یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جب سورج اپنا آدھا مارچ اور اپریل کی دوپہر کو جب سورج اپنا آدھا راستہ مکمل کر لیتا ہے تو چھوٹے چھوٹے جو پرندے ہیں وہ بہت میٹھے گیت گاتے ہیں، اور وہ پرندے ساری رات ایک آنکھ بند کر کے سوتے ہیں. سو پرکھت ہیم نیچر ان ہر کوریج، اور یہ انسپائر کرتے ہیں کس کو؟ لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں. کس چیز کے لیے انسپائر کرتے ہیں یہ ہم آگے پڑھتے ہیں 12ویں لائن سے. دین لونگن فوک ٹو گون آن پلگریمیج. لونگن کا مطلب ہوتا ہے جاتے ہیں. لونگن یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ خواہش کرتے ہیں. یہ دین THANNE دین لونگن فوک ٹو گون کا مطلب ہے اس نے گو کو جو ہے نا وہ استعمال کیا ہے. گو آن پلگریمیج. اور جب اس طرح کا موسم ہو رہا ہوتا ہے موسم بہار میں تو لوگ جو ہیں نا وہ پلگریمیج پر جانے کے لیے خواہش کرتے ہیں. اینڈ پالمرز موسٹلی یہ پالمرز ہوتے تھے جو بھی پلگریمیج پر جاتے تھے وہ جو تھا وہ پام ٹریز کا ایک لیو اٹھائے ہوتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حج کو جا رہے ہیں یا پلگریمیج کو جا رہے ہیں. اینڈ فار ٹو سیکنڈ سٹرونڈ ہوتا ہے سٹرونڈ ہوتے ہیں سی شورز وغیرہ کو بولتے ہیں جو ساحل سمندر ہوتے ہیں. سٹرونج یہ لکھا ہوا ہے STRAUNG سٹرونج. اس کا مطلب ہے سٹرینج، یعنی کہ وہ کوئی اجنبی سی شورز پر جانے کے لیے جو ہے نا وہ خانقاہوں پر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ٹو فرن ہاف کوتھ ان سونڈری لینڈ. فرن کا مطلب ہے FERNE. فرن کا مطلب ہوتا ہے فورن، ہاوز ہولی، ٹھیک ہے، ڈسٹینس ہولی، ٹھیک ہے. ہاوز یہاں پر ہے ہولی. کوتھ ان سونڈری لینڈز. کوتھ کا مطلب ہوتا ہے ناؤن، یعنی کہ جانے کے NOWN والا ناؤن. کوتھ کا کیا مطلب ہے؟ ناؤن. ان سونڈری لینڈز. سونڈری لینڈ سندری ویریس یعنی کہ مختلف علاقوں کی طرف وہ جاتے ہیں. اینڈ پالمرز فار ٹو سیکن سٹرونڈ ٹو فرن ہاز کوتھ ان سونڈری لونڈز یہاں لینڈز، یعنی کہ پالمرز جو ہیں وہ اجنبی علاقوں کی طرف جن کو وہ جانتے تھے اس طرف وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اینڈ اسپیشلی فرام ایوری شاعرز. اینڈ شاعر ہوتا ہے
ڈسٹرکٹس کو بولتے ہیں. یورپ میں عموماً شاعر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کو بولتے ہیں. اور وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اسپیشلی جو انگلینڈ کے دوسرے ڈسٹرکٹس ہیں نا، سارے ڈسٹرکٹس، ان میں سے جو پلگرمیج کرنے والے ہیں وہ آتے ہیں. یہ ہو گئی ہماری 15 لائنز. آگے ہم شروع کرتے ہیں. یہ 16th لائن جو ہے یہ ریلیٹ کرے گی 15th لائن کو. آف انگلینڈ ٹو کینٹربری دے وینٹ. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انگلینڈ کے مختلف ڈسٹرکٹ سے لوگ کینٹربری کی طرف جاتے ہیں. وینٹ، WENDE، وینٹ. وینٹ کا مطلب ہوتا ہے گو، جاتے ہیں. دا ہولی بلسفل مارٹائر فار ٹو سیک. ہولی، WHOOLY، ہولی، اس کا مطلب ہولی. بلسفل کا مطلب ہے بلیسڈ. مارٹائر، MARTIR، اس کا مطلب یہ مارٹائر کے اب سپیلنگ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ پاک جو خانقاہ ہے نا بلسفل مارٹائر جو ہے، عام طور پر وہ یہ تھامس اے بیکٹ کی جو خانقاہ ہے نا وہاں پر یہ جاتے ہیں. دیٹ ہیم ہیتھ ہولپن وین دیٹ دے ور سیک. اب یہ لائن نمبر 18 میں بول رہا ہے کہ دیٹ ہیم کا مطلب ہے دیم. ہیتھ کا مطلب ہوتا ہے ہیڈ، HOLPEN. ہولپن کا مطلب ہوتا ہے یہاں ہے ہیلپڈ. وین WHAN، وین اس کو ہم جب کا مطلب میں ہم لیتے ہیں WHEN. وین دیٹ دے ور سیک. سیک کا یہاں پر SEEKE کا مطلب ہوگا کہ سیک جس سے بیمار ہونا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو بلسفل مارٹائر ہے اس کی قبر پر جاتے ہیں، اس کی خانقاہ پر جاتے ہیں، تھامس اے بیکٹ کی خانقاہ پر جاتے ہیں. کس لیے جاتے ہیں؟ کہ وہ ان کی بیماریاں ٹھیک کر دے گا. بفل that in that season on a day. بفل، BIFIL، بفل یعنی بفیل کا مطلب ہوتا ہے ہونا، happened، occurred، that is that season on the. اب وہ یہاں پر اپنی کہانیوں کی طرف آئے گا جو وہ ابھی بیان کرنے جا رہا ہے. کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اسی سیزن میں ایک دن یہ ہوا. ان ساؤتھ ورک ایٹ دا ٹبرڈ ایز آئی لے. ٹبرڈ ہوتا ہے سرائے، جس طرح سے ڈھابے ٹائپ نہیں ہوتے، آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پہ بعض کا جب گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں ڈھابے پہ بیٹھ کر لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. یہاں چھوٹے چھوٹے ہوٹل ان جسے بولتے ہیں وہ. ان ساؤتھ ورک ایٹ دا ٹبرڈ ایز آئی لے. وہ بول رہا ہے کہ ساؤتھ ورک میں ایک ہوٹل پر میں جب ٹھہرا. ریڈی ٹو وینڈن آن مائی پلگریمیج. ریڈی REDY، ریڈی ٹو وینڈن جانے کے لیے، آن مائی پلگریمیج اپنے پلگریمیج کے لیے. کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ساؤتھ ورک میں ایک سرائے میں ٹھہرا اور میں جو ہے نا اپنے پلگریمیج پر جانے کے لیے تیار تھا. تو کینٹربری ود فل ڈیووٹ کریج. پوری دلچسپی کے ساتھ اپنے جو ہے نا دل لگا کے اس کی طرف کینٹربری کی طرف جانے کے لیے تیار تھا. لائن نمبر 23. ایٹ نائٹ واز کم انٹو دیٹ ہاسٹیلری. اب یہاں پر ہاسٹیلری لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب بھی ہے ہاسٹل یا ہوٹل، ان وغیرہ، ہٹ وغیرہ. یعنی کہ اس رات جو شاعر تھا نا وہ اس ہوٹل میں گیا. ویل 9 and 20 in company. اب وہ یہاں پر بتانے لگا ہے کہ 9 NYNE اس کا مطلب 9 یعنی کہ 9 اور and 20 کا اس نے صحیح سپیلنگ لکھے ہوئے ہیں ان اے کمپنی. اب یہاں پر یہاں کمپینی لکھا ہوا ہے نا، اس کو آپ نے کمپنی بولنا ہے. کمپنی کا یہاں پر آپ نے مطلب گروپ میں لینا ہے. ویل 9 and 20 ان اے کمپنی یعنی کہ اس نے
29 لوگ دیکھے آف سونڈری فوک یعنی کہ وہ جو دور دراز سے آ رہے تھے. بائی وینچر وائی فال جو کہ بائی چانس، وائی فال بائی وینچر، وینچر کا یہاں پر مطلب ہے کہ بائی چانس، وائی فال جو کہ بائی چانس اکٹھے ہو گئے تھے. ان فیلوشپ اینڈ پیلگرمز ور دے آل. اب وہ کہہ رہا کہ جو کہ فیلوشپ ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے تھے اور وہ سب کے سب جو تھے وہ کیا کر رہے تھے، وہ حج پر جانے کے لیے تیار تھے. دیٹ ٹورڈ کینٹربری وولڈن رائڈ جو کہ کینٹربری کی طرف جائیں گے. اب یہاں پر ہم نے 27 لائنز پڑھ لی ہیں. تو کیا پڑھا ہم نے ان 27 لائنز میں کہ پہلے وہ بول رہا ہے کہ بہار کے موسم میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیلگریمیج پر جانے کی تیاری کرتے ہیں اور انہوں نے پالم ٹری کے پتے پکڑے ہوتے ہیں اور اس میں جو انگلینڈ کے ہر ضلع سے لوگ وہاں پر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ کہاں پر جاتے ہیں، تھامس اے بیکٹ کی خانقاہ کی طرف جا رہے ہیں جو کہ کینٹربری میں موجود ہیں. اور اس کے بعد شاعر ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں وہ ایک ہوٹل میں گیا اور وہاں پر اس نے بائی چانس فیلو بنے ہوئے گروپ میں 29 لوگوں کو دیکھا. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو آج کا لیکچر یہاں پر ختم ہوا. اللہ حافظ.